نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل کئی ایک آیات سے قبلے کی تحویل، قبلے کی تبدیلی، بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو قبلہ مقرر کیے جانے، اس کے متعلق بہت ساری آیات ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، اور کل کے سبق میں تحویل قبلہ کی ضرورت کیوں پیش آئی وہ بھی ہم نے پڑھا۔ جہاں وہ ضروریات تھی کہ تحویل قبلہ کی کہ ایمان والوں کا امتحان لینا، مکہ کے لوگوں کا امتحان، مدینہ کے لوگوں کا امتحان، تو وہاں تحویل قبلہ کی ایک اصل وجہ اور بھی تھی، اور یقینی بات ہے کہ جہاں امتحان لینا مقصود ہے اس کے ساتھ ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا، آرزو، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی احترام کیا، اور یہ اصل وجہ معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو بیت اللہ مقرر فرمایا، یعنی قبلہ مقرر فرمایا۔ تو بھائیو، اور اس میں اصل حکم یعنی یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ پہلے تمہیدی باتیں تھیں قبلے کے متعلق، اس کی تبدیلی کے متعلق تمہیدی باتیں تھیں، اب یہاں سے اصل حکم دیا جا رہا ہے اور سمجھایا جا رہا ہے کہ اب تمہارا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہی ہے، تم نے اسی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنی ہیں، وہی تمہارا مرکز ہے، محور ہے، لہٰذا اب تمہاری ساری جو عبادات کا مرکز ہے وہ کعبہ ہے، یعنی اس میں حج ہے، عمرہ ہے، نمازیں ہیں، دعا ہے، دعا اس طرف رخ کر کے پڑھنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کعبے کے ساتھ، بیت اللہ کے ساتھ، جو مکہ کے اندر ہے اس کے ساتھ خاص کر دی۔ ترجمہ دیکھیں، قد نرا، قد تحقیق، نرا ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب، قلب یقلب کا مطلب ہوتا ہے پھرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے پھرنا، یعنی پلٹنا، پھرنا، اور جب بندہ اپنے چہرے کو بار بار کسی کی طرف پھیرتا ہے، چونکہ چہرہ دیکھنے کا مرکز ہے، تمام تقریباً جتنے بھی بندے کے کہہ لیں کہ دیکھنے کی، سننے کی اور سمجھنے کی جتنے بھی حسیات ہیں وہ چہرے کے اندر پائی جاتی ہیں، حواس خمسہ میں سے اکثر جو ہے وہ اس کے اندر ہیں، تو اس لحاظ سے چہرہ جب بھی کسی کی طرف ہوتا ہے تو بندہ سمجھتا ہے کہ یہ پوری توجہ کے ساتھ ہماری بات کو سن رہا ہے، اور اگر منہ لٹکائے بیٹھا ہو اور یا پھر دھیان اور توجہ کسی اور سائڈ پر ہو تو بندہ کہتا ہے یہ میری بات کو اگنور کر رہا ہے، سن نہیں رہا۔ تو اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دلی طور پر بار بار جو ہے اور آپ کے دل میں یہ تمنا تھی اور کہہ لیں کہ دعاؤں میں بھی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بےتابی کے ساتھ آسمان کی طرف اپنا رخ انور فرماتے، چہرہ مبارک آسمان کی طرف اپنی نظروں کو اٹھاتے، آنکھوں کو اٹھاتے، تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے چینی کا اظہار اللہ رب العالمین نے ان الفاظ سے کیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یقیناً ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں، بے چینی کے ساتھ کہ ہو کیوں نہیں رہا، اتنا وقت ہو گیا، عرصہ ہو گیا، یعنی یہ خواہش پوری کیوں نہیں ہو رہی۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ پس ضرور بھی ضرور ہم پھیر دیں گے تجھے قبلۃً اس قبلے کی طرف ترضاھا جسے تو پسند کرتا ہے، اب قبلے کی تبدیلی کی وجہ بھی سامنے آ رہی ہے اور ساتھ ساتھ حکم بھی آ رہا ہے، اور اصل حکم آ گیا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو یقیناً
ضرور بھی ضرور ہم تجھے اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے تو پسند کرتا ہے۔ فولی وجہک، فولی پس پھیر لے، وجہک اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، شطر کہتے ہیں جانب کو، شطر کہتے ہیں جانب کو، سمت کو، طرف بھی آتا ہے، شطر المسجد الحرام، پس پھیر لے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، مسجد حرام کی جانب، وحیث اور جہاں کہیں، ما کنتم ہو تم، فولو پس پھیر لیا کرو، پس پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اسی کی جانب، یعنی مسجد حرام کی ہی جانب تم، یعنی مدینہ میں ہو تو یہاں سے بھی اپنا چہرہ اس کی طرف کر لو، اور دنیا کائنات میں کسی کونے کے اندر ہو تب بھی اپنا جو ہے چہرہ اور رخ جو ہے وہ اس طرف تم نے کر لینا ہے۔ تو بھائیو یہ ایک کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، اصل حکم۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، لَيَعْلَمُونَ یعنی اب کوشچن ریز ہو رہا تھا نا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا عرصہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھی ہے اور اب اچانک جو ہے وہ اس طرف منہ کر لیا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ تو ایسے میں محترم بھائیو اللہ رب العالمین نے ان کا ساتھ ہی جواب بھی دے دیا، فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے، مراد کون ہیں؟ اہل کتاب یہود و نصارہ، بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ ضرور بھی ضرور جانتے ہیں، لَيَعْلَمُونَ وہ ضرور جانتے ہیں، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ان کو پتہ ہے، انہ الحق کہ بے شک قبلے کی یہ تبدیلی حق ہے، انہ یہ ہو کی جو ضمیر ہے نا یہ قبلے کی طرح، یعنی انہ بے شک ہو الحق یہ حق ہے، کیا ہے؟ یہ حق ہے، مراد کیا حق ہے؟ یعنی قبلے کی تبدیلی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، یہ سب حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے، بغافل کچھ بھی غافل، اما اس سے، یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں، جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے کچھ بھی غافل نہیں ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں گے، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ تحقیق یقیناً نرا ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب پلٹنا، وجہی کا بار بار پلٹنا، وجہی کا تیرے چہرے کا، فی السماء آسمان کی طرف، فلنولینک ان قریب ہم پھیر دیں گے تجھے، قبلۃً ایک قبلے کی طرف، ترضاہا جسے تو پسند کرتا ہے، فولی پس پھیر لے، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر جانب طرف، المسجد الحرام مسجد حرام کی، وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں بھی ہو تم، فولو پس پھیر لیا کرو، شطر وجوہ کو اپنے چہروں کو، شطرہ اسی کی جانب، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیر لو۔ فإن الذین اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، لیعلمون البتہ وہ ضرور بھی ضرور جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم کہ یقیناً بے شک ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، قبلے کی تبدیلی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، انہ الحق یہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ، بغافل کچھ بھی غافل، اما اس سے، یعملون جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ کرتے ہیں اور کریں گے، یعملون کرتے ہیں اور جو وہ کریں گے۔ اگر تو حق کو قبول کر لیں گے تو تب بھی، اور حق کو قبول نہیں کرتے باطل پر اڑے رہتے ہیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز سے واقف ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں قبلے کی تبدیلی کا اصل حکم آ گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ پہلا نسخ قبلے کا ہے، اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر بڑی لچک رکھی جب تک یہ دین مکمل نہ ہوا، اور ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ یہود جو تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی شریعتوں کے ختم ہو جانے پر ہمیشہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کرتے، اور خاص کر جب وہ حکم آیا نا
جب مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے رائنا جی، تو وہ اس کو تھوڑا سا مروڑ کر کہتے تھے رائنا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک نسخ فرمایا کہ رائنا نہیں کہنا ولیکن قولوا انظرنا، اور لیکن کہو تم انظرنا. پڑھا نا پیچھے ہم نے، وہ پہلا نسخ تھا. اور یہ محترم بھائیو وہ زبانی تھا، یعنی زبان کے الفاظ کی ادائیگی کی تھی، اور یہ فزیکلی تھا. یہ کیا تھا؟ فزیکلی تھا. یعنی قبلے کی تبدیلی کا حکم یہ فزیکلی آیا ہے کہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کی طرف مکمل طور پر اپوزٹ جو ہے وہ گھومنا، یعنی مکمل اپوزٹ گھومنا، یہ ہے محترم بھائیو قبلے کی تبدیلی، اور اس کو کہتے ہیں نسخ. نسخ کا مطلب ہوتا ہے ایک حکم پہلے چل رہا، اس حکم کو ختم کر کے اس کی جگہ پر نیا حکم لاگو کرنا، نیا حکم لاگو کرنا. جیسا کہ پیچھے انظرنا اور رائنا میں آپ کے سامنے اس بات کی پوری وضاحت کر کے آ چکا ہوں. تو یہ پہلا نسخ تھا. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 یا 17 ماہ نماز پڑھی، اور آپ کو پسند یہ تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو، اور آپ نے پہلی نماز بیت اللہ کی طرف عصر کی نماز پڑھی. کون سی نماز پڑھی؟ عصر کی نماز پڑھی. یہ صحیح بخاری کے اندر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا قبلہ ہونا اس قدر پسند تھا کہ قبلہ بدلنے کی امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے. تمنا تھی نا، خواہش تھی. ایک بندے کو کسی چیز کی خواہش ہو اور وہ اس کو پتہ ہے کہ ادھر سے ہی آئے گی، یعنی مثلا کسی کے آنے کی امید ہو، تو یہ گلی ہے ہمارے سامنے، تو بار بار ہم کس کی طرف دیکھیں گے؟ گلی کی طرف دیکھیں گے نا. تو قبلے کی تبدیلی صاف ظاہر ہے کسی انسان نے تو کرنی کوئی نہیں، انسان نے تو کرنی کوئی نہیں. کس نے کرنی تھی؟ اللہ نے کرنی تھی. تو اللہ رب العالمین کی ذات آسمانوں میں ہے، اپنے عرش پر ہے، تو بار بار اس امید سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنے چہرے کو کرتے تھے، اپنے چہرے مبارک کو اوپر اٹھاتے تھے. واضح رہے کہ بیت المقدس جو ہے یہ شام میں ہے. بیت المقدس کہاں ہے؟ شام میں ہے، اور یہ مدینہ سے بالکل شمال میں ہے. مدینہ سے بالکل شمال میں ہے، اور بیت اللہ اس کے بالکل مخالف جنوب کی طرف ہے. یہ کل بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. تو رہے بیت المقدس شام میں ہے. اور اسی طرح سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا آج رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے اور آپ کو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. کعبے کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو لہٰذا تم بھی اس کی طرف رخ کر لو. ان کا رخ شام کی طرف تھا، اور انہوں نے گھوم کر اپنا چہرہ جو ہے وہ کعبے کی طرف کر لیا. اور آج بھی اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، دو قبلوں والی مسجد. یعنی انہوں نے نماز کے اندر ہی ٹرن لیا تھا. کس کے اندر ٹرن لیا تھا؟ نماز کے اندر ہی. وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور یہ مدینہ سے تھوڑا سا باہر کی طرف ہے. تو اس وقت محترم بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قباء کے اندر یہ خبر پہنچی، اور اس طرح سے مدینہ کے جو شمال کی طرف ایک مسجد تھی جسے مسجد قبلتین اب کہا جاتا ہے، وہاں بھی ایک نماز کے وقت خبر پہنچی اور وہ نماز میں تھے. تو انہوں نے نماز کے اندر ہی جو ہے اپنا رخ مکمل طور پر کس کی طرف پھیر لیا؟ کعبہ کی طرف کر لیا. تو اطاعت اور فرما برداری کا یہ عالم یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جب جو حکم پہنچ جائے پھر چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ سے تکاں گے دیکھاں گے اور جی لوگ کی آکھیں گے نہیں بھائی، جب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو بس اب اس کو کیا ہے؟ ماننا ہے، پورا کرنا ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو اس اعتبار سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ، جہاں کہیں بھی ہو تم بس تم اس کی طرف اپنا چہرہ کر لیا کرو، اپنے رخ اس کی طرف کر لیا. اب یہ مرکز بن گیا ہے، ہمارا مسلمانوں کا مرکز بن گیا. سفر میں ہو تو نفل نماز اور اسی طرح سے فرض نماز، کوئی بھی نماز اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں کہیں بھی ہیں تو اس کی طرف رخ کرنا ضروری ہے. اسی طرح سے حالت جنگ میں نماز. اور یہ بات بھی سمجھنے کے لائق ہے کہ اگر کسی کو قبلے کے رخ کا پتہ ہی کوئی نہیں، اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، مثلاً وہ بھول گیا ہے یا سمندر میں ہے یا کوئی اور مسئلہ مسائل بن گیا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ جس طرف بھی غالب اس کو گمان ہے کہ اس طرف قبلہ ہوگا اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی، نماز اس کی
ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن غالب گمان، ہاں جہاں تک سرچ کر سکتا ہے سرچ بھی کرنی چاہیے، کوئی بندہ مل جاتا ہے اس سے پوچھ لے، کوئی آثار سے پتہ چلا لے، سورج کے نکلنے اور طلوع ہونے غروب ہونے سے پتہ لگائے، یا رات کے وقت ہے تو ستاروں اور چاند سے پتہ لگائے، کوشش ضرور کرے، سمجھ آ رہی بات کی، کوشش ضرور کرے۔ اور اگر اس کے باوجود اس کو صحیح پتہ کنفرم نہیں ہوتا تو اس کو جہاں پر غالب گمان ہے اس کی طرف رخ کر کے پڑھ لے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے کہ جس طرف بھی تم منہ کر لو گے اللہ کا چہرہ ادھر ہی ہے، اللہ کا چہرہ ادھر ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھائیو، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں بھی یعنی جس طرف بھی تم رخ کرو سو اللہ کا چہرہ ادھر ہی ہے۔ لیکن یہ ایک سمت کا مقرر کرنا، یہ ایک سمت کا مقرر کرنا، یہ امت کے اتحاد کی دلیل ہے، امت کے اتحاد کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ یعنی ویسے تو جس طرف بھی منہ کر لیں اللہ کا چہرہ ادھر ہی ہے، عبادت ہو جاتی، لیکن ایک چیز کو اس لیے مقرر کیا گیا تاکہ ساری امت جو ہے اتحاد اور اتفاق سے چلتی رہے، کیونکہ پہلی امتوں کے اندر یہ مسئلہ بنا نا، بیت المقدس کا مشرقی حصہ، بیت المقدس کا مغربی حصہ، جی یہود کے لیے وہ تھا اور عیسائیوں کے لیے وہ تھا، وہ اس کی طرف رخ کرتے، وہ اس کی طرف، حالانکہ قبلہ کیا تھا ان کا؟ ایک ہی تھا، بیت المقدس تھا، لیکن کسی نے مشرقی جانب کو پکڑ لیا اور کسی نے مغربی جانب کو پکڑ لیا، یعنی ان کے جو وہاں جو فرقے بنے ان کے اندر بھی یہ کچھ چلتا رہا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ تم سب کا رخ کس کی طرف ہونا چاہیے؟ کعبے کی طرف ہونا چاہیے، جس طرف بھی ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، جس طرف بھی ہو تمہارا رخ اسی کی طرف ہونا چاہیے۔ باقی رہا محترم بھائیو، سفر کے اندر نماز، اگر بندے کا نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ بھی ہے کہ جب نفل نماز پڑھنا چاہتے تو سواری کا رخ ایک مرتبہ کعبے کی طرف کر لیتے تھے جب تکبیر تحریمہ کہنی ہوتی، اور اس کے بعد سواری جس طرف بھی جاتی رہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھتے رہتے تھے۔ تو نفل نماز کی اس کے اندر یہ بھی اجازت ہے، لیکن سفر کے دوران یا کسی بھی جگہ پر قبلے کی طرف فرض نماز کا اہتمام ضرور کیا جائے گا، وہ مکمل نماز کوشش کر کے قبلے کی طرف ہی رخ کر کے پڑھنی پڑے گی۔ آگے ہے یہود کی، تو یہود کی کتابوں کے اندر، اہل کتاب کی کتابوں میں محترم بھائیو اس بات کی پیشین گوئی موجود تھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی بعثت، آپ کا ہجرت کرنا اور قبلے کی تبدیلی، یہ بڑی بڑی پیشین گوئیاں ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود تھی، اور ان کو خوب علم ہے اس بات کا، ان کو خوب علم ہے، وہ جانتے ہیں کہ آخری نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ مسجد حرام ہوگا، مگر وہ کفر، عناد اور حسد کی وجہ سے اس کو چھپا رہے تھے، اس کو چھپا رہے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ اہل کتاب ہم پر کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے، ہم پر کسی چیز میں اتنا حسد نہیں کرتے جتنا جمعہ کے دن پر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت دی اور وہ اس سے گمراہ ہو گئے، اور اس قبلے پر جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور وہ اس سے گمراہ ہو گئے، اور امام کے پیچھے ہمارے آمین کہنے سے، ہمارے آمین کہنے سے، یعنی تین باتوں سے ان کو سب سے زیادہ حسد ہے ہمارے اوپر، سب سے زیادہ وہ چڑھتے ہیں ان تین باتوں سے۔ کون سی تین باتیں؟ ایک جمعے کا دن، دوسرے نمبر پر قبلہ، ہاں جی، اور تیسرے نمبر پر آمین کہنے سے۔ اب یہ روایت جو ہے محترم بھائیو، یہ مسند احمد کی روایت ہے اور یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، اسنادہ صحیح، اس کی سندیں ساری کی ساری صحیح ہیں۔ تو بھائیو یہ اب تین چیزیں یہ ہماری نشانی ہیں، یہ تین چیزیں ہماری کیا ہیں؟ نشانی ہیں۔ تو یاد رکھیے اہل کتاب کو ان کا پتہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو ہمارا تو کام کیا ہے؟ ہمارا تو کام ہے اطاعت، فرما برداری، جب حکم آ جائے فوراً اس کو ماننا اور فوراً اس کو تسلیم کرنا۔ باقی رہا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے، تو میرے اور آپ کے اعمال سے غافل ہو سکتا ہے؟ میرے اور آپ کے بھی اعمال سے غافل نہیں ہے۔ ہمیں بھی یہ بات سمجھ کر رکھنی چاہیے، یہ آیات اتر گئی، اللہ تعالیٰ نے قبلہ ہمیں عطا فرما دیا، یہ آیات آ گئی، اب میرے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ ہم اپنی ہر ایک حرکت اور ہر ایک کام کرنے سے پہلے اس بات کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں کہ میری کوئی بھی حرکت اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، میری کوئی بھی حرکت اللہ سے چھپی نہیں ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے، لہٰذا جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا
اجر، ثواب، گناہ یا عقاب مجھے بھگتنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔